السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ خداوندی میں ہم شکریہ بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری تراویح کو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرمائے۔ تیسرے پارے کی ہم نے تلاوت سنی۔ تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کی زجر و توبیخ کے تعلق کی آیتوں کو نازل فرمایا۔ اس تیسرے پارے کے اندر دو صورتیں ملی جلی ہیں۔ ایک تو سورہ بقرہ ہے جو اختتام کو پہنچتا ہے، اور ایک سورہ ہے سورہ آل عمران، سورہ بقرہ کے بعد میں شروع ہوتا ہے۔ یہ دو صورتیں تیسرے پارے کے اندر جمع ہیں۔ تو سورہ بقرہ کے آخری جو آیات ہیں، ان آخری آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص کر چند چیزوں کا ذکر فرمایا، اور بہت بڑی اہم چیزیں ہیں۔ میں ان کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تیسرے پارے کے اندر اللہ نے ایک ایسی عظیم الشان آیت کو نازل کیا جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، اور یہ معنوی اعتبار سے انسان کے اندر ایسی بزرگی کو پیدا کر دیتی ہے کہ پھر انسان کو دیکھ کر شیطان کی ہوا نکل جاتی ہے، اور اس گھر کے اندر، ماحول کے اندر، اطراف و اکناف کے اندر شیطان پھٹک بھی نہیں سکتا۔ اس گھر کے دہلیز پر جن اپنا قدم رکھ بھی نہیں سکتا۔ اتنی بڑی آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان رکھنے والوں کو قرآن کے ذریعے تیسرے پارے میں عطا فرمایا۔ اور ایک آیت مدائنہ، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ قرضوں کے تعلق سے بھی مسلمانوں کے اندر جھگڑا ختم ہو جائے مسائل کا ذکر فرماتے ہیں۔ میں ان میں سے چن کر دو آیتیں آپ کے سامنے اس لیے عرض کرتا ہوں۔ ایک آیت معنوی اعتبار سے آیت الکرسی، یعنی اللہ کی نشانی، اللہ کے عرش کی نشانی، اور ایک پڑھنے کے اعتبار سے، خواندگی کے اعتبار سے اتنی لمبی آیت، اور جس میں اللہ نے قرض کے تعلق سے کہ قرض لینے والا، قرض دینے والا دونوں مل کر کس طریقے سے لکھا پڑھائی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کر سکتے ہیں، ان مسائل کو ایک لمبی آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا۔ تو آیت کی طوالت کے اعتبار سے قرض والی آیت ہے، اور آیت الکرسی جو آیت کریمہ ہے معنوی اعتبار سے جن اور شیطان کو تک تن بدن میں آگ لگا دینے والی آیت کریمہ ہے۔ تو تلک الرسل کے اندر یہ دونوں آیتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور دوسری جو چیز ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا اور اپنے کرشموں کا ذکر فرمایا۔ چار بڑے بڑے پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، مریم علیہ السلام کے تعلق سے، حضرت عزیر علیہ السلام کے تعلق سے، حضرت زکریا علیہ السلام کے تعلق سے، اور اس کے بعد میں اس آیت کریمہ کے بعد میں ان آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اخیر میں سود اور تجارت، ان دونوں کے تعلق سے فرق اور امتیاز کو بیان فرمایا۔ لوگ جو سودی کاروبار کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ سود اصل میں مال کو گھٹا دیتا ہے، تمہارے آنکھوں کے اندر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اصل میں مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اور ہمارا عقیدہ ہے بڑھانے والی ذات اللہ کی، گھٹانے والی ذات اللہ کی۔ بس اتنی بات اگر ہمارے دل میں بیٹھ جائے نا، تو پیسوں کو دیکھ کر گنتی شمار کر کر کبھی مسلمان یہ نہیں سمجھتا کہ کروڑ ہے۔ اگر مسلمان لاکھ روپے بھی اگر پاس رکھتا ہے، اگر اللہ چاہے اسے کروڑ بنا دیتا ہے، اور اگر کروڑ روپے رکھنے کے باوجود بھی اگر اللہ گھٹا دینا چاہے تو اسے کنگال بنا سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ فرماتے ہیں خیر برکت جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اور جو پوری شہنشاہی جس کے ہاتھ میں ہے، ساری برکتیں اسی کے نام میں۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اس مہینے کے اندر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اللہ کے نام کے اندر ہی برکت ہے، اور اللہ نے جگہ جگہ قرآن کے اندر ذکر فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ان جو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اس سورت میں اور سورہ بقرہ کے اندر ایک گنا مناسبت ہے۔ دو سورے بڑے لمبے ہیں، اور جیسے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصرانیوں کے تعلق سے ذکر کیا، اور ایسے ہی آل عمران کے اندر بھی دونوں کا ذکر فرمایا۔ لیکن ذرا ہلکا سا فرق یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر زیادہ تر یہودیوں کے تعلق سے بتایا، اور آل عمران کے اندر یہودیوں کا بھی ذکر ہے، لیکن ان سے کہیں زیادہ نصرانیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا ذکر کیا، اہل کتاب یہودیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مباہلے والی آیت کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا، اور سارے پیغمبران اعظام سے اللہ نے جو عہد و پیمان لیا اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس میں سب سے جو اہم بات ہے، میں آپ لوگوں کے گوشے گزار کرتا ہوں اس مختصر سے وقت میں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ڈپریس ہو جاتے ہیں، جو بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ان کے تعلق سے جنگ بدر کا ایک واقعہ، اس کے تعلق سے اللہ نے اپنے قدرت اور کرشمے کا آیت کے اندر ذکر فرمایا۔ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ۔ آیت تو لمبی چلتی ہے، یہ بدر کے جنگ کے تعلق سے اللہ نے اس آیت کو نازل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر خاص طور پر اعلان کرنے کا، کہنے کا، زبان کھول کر منہ کھول کر بولنے کا حکم فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، آپ اتنا بول دو۔ 313 کو لے کے نکلے نا، 313 صحابہ کو لے کر آپ جو میدان میں اتنی بڑی جنگ کے لیے نکلے، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کہہ دو کہ کافر مغلوب ہو کر رہیں گے، پاش ہو جائیں گے، کرش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ 313 کو دیکھ کر بات نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو دیکھ کر بات کرتے ہیں۔ تو یہیں سے مسلمانوں کو اس آیت کریمہ سے یہ پیغام اللہ دیتے ہیں، تم اپنے آپ پہ بھروسہ کر کر کہیں بھی قدم اٹھا کر چل نہیں دینا، اپنا منہ لے کر فیصلہ نہیں کرنا، تمہارے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بندہ اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے اقدام کرتا ہے، تدبیر بندہ کر سکتا ہے، مگر اس کی تعبیر بیان کرنا عرش والے کا کام ہوتا ہے۔ بندہ خواب دیکھ سکتا ہے، مگر ان خوابوں کو پورا کرنا عرش والے کی ذمہ داری ہے۔ تو مسلمان چاہے کتنا بڑا کیپیسٹی رکھنے والا کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ظاہری حالت کو دیکھ کر نہ تو مایوس ہونا، اور نہ تمہارے اچھے حالات کو دیکھ کر حالات پہ بھروسہ کر لینا۔ ایسا ہے آدمی کو ایک گنا بھروسہ ہو جاتا ہے کہ I can do، میں کر سکتا ہوں، اور جس بندے کے پاس کچھ بھی سورسز نہیں ہوتے اور وہ بندہ ڈپریس ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، امام الانبیاء اتنی بات بتا دے، للذین کفروا، وہ لوگ جو صرف کافر ہیں، اللہ کو نہیں جانتے اور صرف
دنیا کے اندر ہی جی کر مر جانا چاہتے ہیں. ستغلبون، ابھی جیسے ہی بگل بجے گی، سٹارٹ ہوگا، پتہ چل جائے گا یہ تمام کے تمام کرش ہو جائیں گے. وتحشرون الی جہنم، ادھر مرے گا ابو جہل اور جیسے آنکھ کھولے گا جہنم کے اندر خود کو پائے گا. دونوں چیزوں کو اللہ نے بتا دیا. ابھی یہاں شکست فاش، اور جیسے آنکھیں کھلیں گی جہنم کے اندر پائے گا. وبئس المہاد، اور اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو جھولا ہے نا جہنم کا، بڑا برا جھولا ہے، اور ایسا جھولائے گا یہ جھولا. اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ 100 سال کے اندر 1,00,000 مرتبہ، کروڑ مرتبہ دوسری موت پوچھے گا مگر اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرے گا. اللہ پھر جنگ بدر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آیت ہے، اور جو دونوں آمنے سامنے ہوئے نا تو ایک جماعت اللہ کے لیے لڑ رہی تھی اور دوسری جماعت کافروں کی تھی. اور جب آ کر وہ سپاہی بن کر، سیڑھی بن کر دیکھنے لگے نا، اللہ فرماتے ہیں یرونہم مثلیہم رأی العین، یہ دل سر کی آنکھوں سے، یہ جو آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جماعت کو دگنی بنا کر دکھایا. 313 کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی زیادہ بنا کر دکھایا. پریشان ہو گئے. ہم تو سمجھتے تھے کہ بالکل معمولی جماعت لے کر آئے ہیں، لیکن جیسے ہی آ کر دیکھنے لگے ٹینٹ کے اندر، خیموں کے اندر، اللہ فرماتے ہیں یرونہم مثلیہم رأی العین، آنکھوں کا دیکھنا، ایسا دکھاوا آنکھوں نے دکھایا کہ ان کی طرح مسلمانوں کے اندر بھی تعداد بڑی گھنی نظر آئی، جم غفیر نظر آئی. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، میری مرضی ہے میں جس کی مدد چاہوں گا اپنی مرضی سے کر دیتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. مسلمان ان آیتوں سے کبھی ڈپریس ہو ہی نہیں سکتا، چاہے پیسے ہو چاہے پیسے نہ ہو، صحت ہو صحت نہ ہو. بندہ صرف خواب دیکھ سکتا ہے، اس کی تعبیر اللہ ہی بیان کر سکتے ہیں. تو ایک بہت بڑی قدرت کی بات ہے جو اللہ نے یہاں ذکر کیا. اور پھر سورہ آل عمران کے اندر نوٹ کرنے والی جو آیت کریمہ ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہے. حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندی اور بہت بڑی ہستی ہے. اللہ نے ان کا ذکر کیا، اور پھر ان کے ذکر کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کو یہ بتایا کہ حضرت زکریا جو ان کے خالو ہیں مسجد کے اندر داخل ہوئے، اور جیسے ہی دیکھا تو حضرت مریم کے سامنے بے موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں اور وہ نوش فرما رہی ہیں. پریشان ہو گئے. چھوٹی سی چھوکری ہے، مسجد کی خدمت کے لیے ان کی اماں نے وقف کیا، اور پھر یہ کھجرے کے اندر بڑے گوشے پردے کے اندر رہتی ہیں. مارکیٹ کے اندر یہ پھل نظر نہیں آتے، مگر یہ چھوٹی سی بچی کے پاس یہ پھل کیسے؟ فوراً خالو جان نے سوال کیا انا لکی ھذا، کیسے ممکن ہو سکا؟ انا، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آج کے اس زمانے میں بے موسمی پھل یہ تیرے لیے کیسے ممکن ہو سکا؟ کہاں سے آئے یہ پھل؟ کہاں سے لے آئی ہو؟ تم تو باہر نہیں جاتی گوشے پردے میں، تمہیں کون لا کر دیا؟ کیسے ممکن ہو سکا تمہارے پاس، تمہارے حجرے کے اندر اتنے گوشے کے اندر یہ پھل تمہارے پاس کیسے آئے؟ جواب بھی سننا عیسیٰ علیہ السلام کی امی کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی کہتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، خالو جان اللہ جب کھلاتا ہے نا تو آپ موسم کو کاہے دیکھتے ہو؟ اللہ کے لیے کوئی موسم نہیں، اللہ کھلاتا ہے تو بے موسم میں بھی کھلاتا ہے. اور اللہ اب دیکھو بولتے ہیں کامہ لگا کر ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اس آیت کو ضرور پڑھنا. اللہ تعالیٰ روٹی روزی کی تنگی کو دور کرتے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب جب اللہ دینے آتے ہیں نا تو کاؤنٹ کر کر نہیں دیتے اور جیب میں سے نکال کر دے دیتے ہیں. اور کوئی انل امبانی بن جاتا ہے تو ایسا دیتے ہیں کہ کاؤنٹ کر کر نہیں دیتے. بغیر حساب کہ اکاؤنٹ کتنا بندہ لکھتے لکھتے مر جاتا ہے، اللہ اتنا دیتے ہیں. یہی کھڑے ہو کر اب پیغمبرانہ شان کے ساتھ حضرت زکریا کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ دینے کے موڈ میں ہے. ایک بچی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس کرامت کو ظاہر کیا. وہی کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام جو بڈھے ہو گئے نا، اب وہ دعا کرتے ہیں اپنے مطلب کی. ہنالک دعا زکریا ربا، یہیں کھڑے ہو کر یہیں سے حضرت زکریا نے دعا کی
قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، مولا بڈھا ہو گیا ہوں میں، مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ جب میری بچی کو تو بے موسم کا پھل کھلا سکتا ہے، میں بھی بے موسم کا ہو گیا ہوں۔ اے اللہ، میں دنیاوی اعتبار سے اب بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کھو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں۔ واشتعل الراس شیبا، میرے سر کے اندر بوڑھاپے والے بال چمک رہے ہیں، میری عورت بھی بانجھ ہو گئی اور دونوں بچہ پیدا نہیں کر سکتے، لیکن دینے والی ذات پر پیغمبر کی نظر ہے۔ کہنے لگے ذریۃ طیبہ، کلمہ طیب جتنا پاک، میرا بچہ بھی اتنا ہی پاک، اور تو ہی مجھے اتنا پاک بچہ دے سکتا ہے۔ انک سمیع الدعاء، اے اللہ آپ ہی تو سن سکتے ہیں، اور کون سنے گا؟ ایسی یقینی والی آیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمائے۔ میری بات لمبی ہوتی ہے، مگر پیغمبروں کی بات جب آتی ہے نا، میں 1 منٹ آپ کا اور مانگ کر لے لوں۔ یہ جو طیبہ، اس دعا کو جو اللہ نے سن لیا نا، تو حضرت زکریا کے گھر کے اندر، آنگن کے اندر جو بچہ دیا نا، نام بھی اللہ ہی رکھا، یحییٰ، نام خود اس نے طے کیا، اور پھر فرمایا بِکَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، 3 کوالٹی والا بچہ دینا۔ ایک تو بچہ دینا، دعا کو بھی کیسے قبول کیا جو حضرت زکریا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ساری زندگی حضرت یحییٰ کو عورت کا خیال نہیں آیا۔ حصوراً، مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر کے چینل ہی کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کا چینل بنا دیا، اور جیسے جبریل کے سامنے اگر جنت کی حور کو پیش کرو، جبریل دیکھتے رہیں گے جیسے ایک ڈال کو دیکھتے ہیں۔ انسان دیکھے گا نا تو دیکھتے رہ جائے گا، جبریل کو 10,000 سال بھی دکھاؤ نا تو حور کو دیکھ کر جبریل کو کیا فیل آئے گا؟ جبریل اللہ کی خلقت کے اندر ڈوب جائے گا، اور اللہ نے کیسے بنایا؟ جبریل اللہ کی خلقت کے اندر، کاریگری کے اندر کھو جائے گا، مگر انسان کاریگری کے ساتھ ساتھ اس کے تعلق سے جو اٹیچمنٹس ہیں اس سے بھی متاثر ہو جائے گا۔ تو حضرت زکریا نے جو دعا مانگی طیبہ، اے اللہ مجھے کلمے جیسا بالکل نتھرا نتھرا پاکیزہ بچہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول ایسے کیا، سیدن بھی بنایا، حصوراً بھی بنایا، نبی من الصالحین بھی بنایا۔ اللہ جب دینے پہ آتے ہیں نا تو ایسا دیتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو ایسا دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ پارا اور بھی رہ گیا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزے ان کو میں ذرا نظر انداز کرتے ہوئے مباہلے والی آیت کی طرف آ جاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے بہت ستایا، یہودیوں نے ستایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہودیوں کو میدان میں بلایا اور نکل کے آ جاؤ، اور میری بات تمہارے سمجھ میں نہیں آتی، ایک کام کریں گے، تم اپنے بیوی بچوں کو لے کے آنا، میں بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کے آتا ہوں، اور پھر دونوں مل کر میدان کے اندر قسم کھا لیتے ہیں کہ اگر میں سچا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری مدد کرے اور میرے خاندان کو برقرار رکھے، اگر تم سچے ہو تو تمہارا خاندان برقرار رہے، اگر تم جھوٹے ہو اللہ کی لعنت ہو اور تم تباہ برباد ہو جاؤ۔ بس ایک قسم کی بد دعا ہے مباہلے کا مطلب۔ سارے یہودی جمع ہو گئے، بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، پھر اس آیت کے ضمن کے اندر سارے یہودیوں نے مل کر وہ بڑا جیڑی جوٹی کا زور لگایا، بڑے خوش ہو گئے، چلو چل کر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، بد دعا کرتے ہی دوسرے پر، ہم صحیح ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بالکل 100% 16 آنے اطاعت فرما برداری کرنے والے سچے مسلمان، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پیغمبر نہیں ہے اور یہ مسلمان سچے مسلمان نہیں ہے، چلو چل کر ایک دوسرے پر بد دعا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ان کا ایک بڑا عالم نے کہا، اور بھیجا خراب تو نہیں ہو گیا؟ اگر پھر یہ بد دعا کریں گے نا تو مٹی چاٹتے رہ جاؤ گے، وجود خراب ہو جائے گا۔ امام بخاری حدیث لے آئے، اس دن اگر یہ یہودی باہر آ جاتے نا تو آج یہودی یروشلم کے اندر یہ جھگڑا کرنے کے لیے ایک آدمی نہیں بچا ہوتا، اللہ تعالیٰ چن چن کر مار دیتا۔ جیسے ڈائنوسر کے بارے میں صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں نا کہ ڈائنوسر نام کا ایک جانور بھی تھا، اور بچے کارٹون کے اندر دیکھتے ہیں، کوئی فلم کے اندر دیکھتے ہیں، تو یہودیوں کو بھی کوئی فلم کے اندر جانور کی طرح دیکھنے والا ہوتا،
ہسٹری کے اندر یہودی کا نام رہ جاتا، یہودی نظر نہیں آتا، ڈائنوسر کی طرح غائب ہو جاتا۔ یہ اتنی بڑی بددعا تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج دیا، اللہ تعالیٰ کے ساتوں آسمان ہل گئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو ابھی زمین کے اوپر برقرار رکھنا چاہو، اس کی مصلحت ہے، تو یہ لوگ سامنے نکل کر نہیں آئے۔ یہ بڑے کمینے قسم کے ہیں اور بڑا دماغ لگڑانے والے ہیں، وہ جانتے ہیں اللہ کے نبی سچے ہیں، اس لیے سامنے نہیں آئے۔ مگر ہمیں ہماری حقیقت بھی تو معلوم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے لوگ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تیرے نہیں ہے، تو مشرک ہے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں، ابراہیم علیہ السلام نصرانی بھی نہیں، ولکن کان حنیفا مسلما۔ اب یہ بات نوٹ کرنا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب بھی کوئی آیت آئے گی نا تو اللہ صرف مسلمان نہیں کہے گا، ان کو حنیفن کے ساتھ مسلمان کہے گا، یعنی ایسے مسلمان جب اللہ کوئی بات بولے نا تو ان کو بیوی نظر نہیں آتی، اللہ کوئی بات بولے نا کہ کام لے کے آنا، بچہ نظر نہیں آتا، گھر نظر نہیں آتا، خود کے اندر کھو کر وہ خود کو یاد نہیں رکھتے، اس کا نام حنیف ہے، یکسو ہو جانا ہو۔ بس اللہ کے اندر ایسا ڈوب جانے والا بندہ کہ اس کے سامنے بیوی رہ کر بھی بندہ پہچانتا نہیں، بیٹا رہ کر بھی بندہ نہیں پہچانتا، اس کا نام حنیف ہوتا ہے۔ ایسا یکسو ہو جانا دنیا سے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، نماز کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کے سوا بندے کو اور کچھ بھی یاد نہیں رہتا، وہ خود کھو جاتا ہے، خود یاد نہیں رہتا۔ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بلا گئے، نماز کے اندر کھڑنے کے بعد میں ان کا تیر آسانی سے آبھوشن کے بغیر نکال لیا گیا اور ان کو پتا بھی نہیں چلا۔ تیر کا چبنا اور تیر کا باہر نکل جانا حضرت علی کو پتا نہیں چلا، تو کیسی نماز ہوگی؟ یہ وہی نماز ہے جو بندے کو حنیف بنا دیتی ہے، یکسو بن کر بندہ اللہ کی رحمتوں قدرتوں کے اندر ایسے ڈوب جاتا ہے کہ پھر پردے آر پار ہو جاتے ہیں اور بندہ یہاں سے وہاں کو دیکھتا ہے اور بندے کو دنیا سامنے نظر نہیں آتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ملت کے اندر ہم لوگوں کو پیدا کیا اور ارشاد فرمایا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، مسلمانوں جوک نہ سمجھو، لائٹ میں نہ لو، ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں تمہیں احسان کر کر پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں سے کا عہد لیا، میں تم کو تو پیغمبر بناتا ہوں، آخری زمانے میں میرے نبی آئیں گے نا، اپنی پیغمبری کو بازو میں رکھ کر میرے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ تم پیغمبر ہو، اور اس وقت تک جب تک کہ میرے نبی نہ آ جائیں، اور جیسے ہی میرے نبی آئے کیا فرمایا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّهُ، میرے نبی پر ایمان لے آنا اور انہی کی مدد کرنا۔ تورات اب نہیں چلے گی، انجیل نہیں چلے گی، اللہ پیغمبروں کو آرڈر کر کر ان سے پرومس لیتا ہے، اور آج مسلمان بائبل لے کر کلیسا میں جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرومس کرتے ہیں کہ اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں رہا تو میں انجیل باہر نہیں نکالوں گا، انجیل ختم، میری پیغمبری رہے گی مگر انجیل ختم، ایک آیت انجیل کی نہیں پڑھوں گا، حضور کے پیچھے چلوں گا اور حضور کی بات مانوں گا۔ وَلَتَنْصُرَنَّ، اللہ فرماتے ہو، اور تمہیں ضرور بے ضرور ان کی مدد کرنی ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں سے اللہ نے ازل کے اندر اقرار لیا، اور سارے اللہ نے آخرتم وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ يُسْرِي، کر تم نے اقرار کیا نا، قَالُوا أَقْرَرْنَا، اور جیسا قبول کراتے نا کہ میں زینب کی بیٹی کو تمہارے نکاح میں دے دیا، کیا تم نے قبول کیا؟ تو دولہا کہتا ہے ہاں میں نے قبول کیا۔ اللہ نے صرف آرڈر نہیں کیا بلکہ اقرار لیا، سارے پیغمبروں نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اللہ فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پہ گواہ ہوں، تم جس بات کا اقرار کرتے ہو میں نوٹ کیا ہوں، میرے پیغمبر آنے کے بعد تمہاری پیغمبری نہیں چلنے والی۔ اور بندہ تو پیغمبری کی بات کیا ہے، کلیسا بھی جاتا ہے، بتوں کے پاس بھی جاتا ہے، پریشان ہو گیا تو نہ جانے کیا کیا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے
قرآن کی برکت سے مسلمانوں کو شرک اور کفر اور ضلالت سے حفاظت فرمائے۔ اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور کسی دین کو قبول نہ کرنے کی آیت آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ بندہ اگر کسی دوسرے دین کی پریکٹس کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ذرہ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا اور وہ آخرت کے اندر کفے دست ملتا رہ جائے گا، نقصان میں رہ جائے گا۔ اب اللہ آخر میں کافروں کو فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کافر بن کر مر گیا فلن يقبل من احد منهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کافر ہے نا، یہ مر جانے کے بعد میں اللہ مثال کے طور پر بولتے ہیں اب اللہ سے جان چھڑانا ہے، اور جیسے کوئی کسی کو مرڈر کر دیا اور اس کے وارثین کو لاکھ روپے کا آفر کرتا ہے بندہ کہ وہی سولی کا آرڈر ہو گیا، تم معاف کرو تو جج معاف کر دے گا، 5 لاکھ میں یا 10 لاکھ میں، چلو 1 کروڑ میں، 2 کروڑ میں، 5 کروڑ میں، کہیں تو جا کر بندہ اس بندے کو پیسے لے کر معاف کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پوری زمین کو پلیٹ بنا کر، طبق بنا کر، اس کے اندر مکمل طریقے سے سونے کو کھپا کر بھی اگر تم دو گے نا، ایک کافر کی جان کو میں بخشنے کو تیار۔ دنیا کے اندر کسی سولی پر چڑھنے والے کو 1 کروڑ دے کر اس کے وارثین کو شاید کسی مرڈرر کو بچایا جا سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اگر فدیے کے اندر جان چھڑانے کے لیے پورے زمین کو پلیٹ فارم بنا کر، طبق بنا کر، اس کے اندر سونے کے بسکٹس رکھ کر 24 کیرٹ کے اگر تم دے دو، اللہ قبول نہیں کرے گا، ایک جان نہیں چھوڑے گا۔ اب کتنے کافر، ایک کافر کی یہ بات ہے تو کتنے کافر ہیں جو زمین پر اللہ کھانا دیتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں سونا پوری زمین کا بھی دے دے، ایک کافر کو میں چھوڑنے والا نہیں۔ اللہ اتنے غیور ہیں، اللہ غیرت والے ہیں، اور ایسی غیرت کے وہاں پوری دنیا کو بیچ کر بھی ایک کافر جنت کے اندر جا نہیں سکتا، اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ ہمیں مفت کے اندر مسلمانوں کے پیٹ میں پیدا کیا، کلمہ پڑھنے کی توفیق کیا تو اس کی لاج رکھنی اور اس کی قدر کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کے لیے ابد الآباد ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے آپ کو ہٹا کر بولتے ہیں کہ تو جسے اپنا مددگار سمجھے لا لے، وہ خود چھپ جائے گا، نہ کوئی بت آئے گا، نہ کوئی بابا آئے گا، نہ کوئی پیشمام آئے گا، نہ کوئی شیخ آئے گا، نہ کوئی بڑا آئے گا، نہ کوئی منسٹر۔ فرمایا وما لہم من ناصرین، نصر کرنے والے، مدد کرنے والوں میں سے بھی ایک بھی مددگار اس کی مدد کے لیے اللہ کے سامنے منہ ہلا نہیں سکے گا۔ اس پر تلک الرسل کا یہ پارہ ختم ہوتا ہے۔ بڑے بڑے واقعات کا اللہ نے اس کے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔